وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تعریفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ یعنی بنانے والا بھی وہی، چلانے والا بھی وہی، اور اس ساری کائنات کو اس کے انجام تک لے جانے والا بھی اکیلا رب ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ساری کائنات کو کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا، ساری کائنات کو پلاتا ہے لیکن خود نہیں پیتا، ساری کائنات کے آرام کا، سکون کا، نیند کا بندوبست کرتا ہے لیکن خود نہیں سوتا۔ سونا تو بڑی دور کی بات ہے، اسے کبھی نیند کا جھٹکا بھی نہیں آیا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ آپ کا میرا ایمان یہ ہے کہ اس کائنات میں جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ اس وقت بھی موجود تھا، اور جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، ملیا میٹ ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، اس کائنات میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اللہ اس وقت بھی موجود
رہے گا انشاءاللہ۔ یعنی اللہ کل بھی زندہ تھا، اللہ آج بھی زندہ ہے، اور اللہ کل بھی زندہ رہے گا۔ ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، پیشواؤں کے پیشوا، مقتداؤں کے مقتدا، سید الاولین والآخرین، سید المسلمین، سید المومنین، سید المحسنین، سید المجاہدین، سید العلماء، سید الاتقیاء، سید الاصفیاء، سید العلماء، سید کائنات، سید انسانیات، سید سماجیات، سید معاشیات، سید سیاسیات، سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے اللہ سے دعا ہے مولا، ہم جتنے بھی آئے ہیں، جیسے بھی آئے ہیں، جہاں سے بھی آئے ہیں، اللہ سب کے آنے کا ایک ایک قدم قبول فرما۔ میرے مولا آنے والوں کی ایک ایک لمحہ اور گھڑی قبول فرما۔ میرے مولا آج نیت یہی ہے، یہ مجلس برخاست ہو جائے، ختم ہو جائے، اور آنے والے مہمان اپنے راستوں پہ روانہ ہو جائیں، تیرے پیارے نبی کی حدیث کے مطابق فرشتے دروازوں میں کھڑے ہو جائیں اور آواز لگائیں قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ کہنے والا کہے اللہ ایک تو ویسے ہی آیا تھا، پروگرام بھی نہیں تھا، اعلان بھی نہیں تھا، بس مسجد کے باہر سے گزرا، لوگوں کو دیکھا، آ کے بیٹھ گیا، سنتا تو سنتا ہی چلا گیا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا مولا اعلان کرے ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، اور وہ ایسے سمندر کے کنارے آیا ہے جہاں سے کوئی پیاسا واپس نہیں جاتا، میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ آج آسمان کے فرشتوں کے لیے اعلان ہو جائے اشہدوا یا ملائکتی انی قد غفرت لہم، اے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے مجلس میں ایک ایک بیٹھے مرد عورت کے، بچے بوڑھے جوان کے، ماں بہن بیٹی کے، میں نے آنے والے بلانے والے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے کی پتہ نا، قرآن مجید کے 30 سپارے ہیں، اور قرآن مجید کی سورتیں کتنی ہیں؟ 100، اور قرآن پاک کے رکوع کتنے ہیں؟ 540 مشہور ہے، لیکن 557 والی بات زیادہ قریب ہے۔ اچھا قرآن پاک کی آیات کتنی ہیں؟ ہاں سکولوں میں رٹا لگوا دیا 6666، تعداد اصل میں ہے 6538 یا جتنی بھی ہے، ساری آیات ہیں۔ اور بتائیں نا ذرا قرآن پاک کے الفاظ کتنے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، یاد رکھیے گا، قرآن پاک کے 78,000 الفاظ ہیں، 78,000 کے قریب، کچھ نے زیادہ لکھے کچھ نے کم لکھے۔ اور قرآن پاک کے حروف کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ لکھنے والوں نے کمال کی محنت کی ہے، لکھا ہے کہ 3,23,897 حروف ہیں قرآن پاک کے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے سپارے بھی محفوظ، سورتیں بھی محفوظ، رکوع بھی محفوظ، آیات بھی محفوظ، الفاظ بھی محفوظ، آیات بھی محفوظ، اور حروف بھی۔ بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ ساری کائنات میں اللہ نے قرآن کی زبر، زیر اور پیش کو بھی محفوظ رکھا ہے، اور یہ آج تک محفوظ نہیں ہے بلکہ یہ قیامت کی صبح تک انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ وہ کسی نے کہا تھا شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھا ہے، اسلام کی کشتی کا مگر سلطان نہ بدلا جائے گا۔ ہاں لوگوں لاکھ بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا انشاءاللہ۔ 30ویں پارے کے آخری حصے کی ایک آیت سورہ مبارکہ سورۃ الماعون میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور ہم نے سیکھنا اور سمجھنا انشاءاللہ یہ ہے کہ اللہ دین کس کو کہتا ہے،
آپ سے پوچھیں گے نا، بچہ بھی بتائے گا، جوان بھی بتائے گا، بوڑھے بزرگ بھی بتائیں گے، علماء بھی بتائیں گے، تشریف لانے والے بھی بتائیں گے، بلانے والے بھی بتائیں گے دین ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی شک نہیں ہے، توحید ہے، رسالت ہے، ملائکہ، آسمانی کتابوں اور آخرت پر ایمان ہے، تقدیر کی اچھائی برائی پر ایمان ہے، جہاد ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ دین کیا ہے؟ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم نے نہیں دیکھا ایسے آدمی کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ دین کا معنی دین بھی ہو سکتا ہے، قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو، وہ کون ہے جو دین کا منکر ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ کہ جو غریب کو دھکے دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کے لیے کھانا شانا نہیں پکاتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، پڑھتے بھی سستی سے ہیں۔ الذین هم یراؤون، اور پڑھتے بھی ریاکاری سے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور بڑا جرم یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تعاون بھی نہیں کرتے، چھوٹا سا برتن بھی کسی کو ضرورت پڑ جائے تو اپنا پانڈا بھی ادھار نہیں دیتے۔ آئیے ذرا آج نئے انداز میں سمجھتے ہیں اللہ کا دین کیا ہے، مسلمان کون ہے، مومن کون ہے۔ میں اس پورے پڑھے لکھے جیدار دیندار زندہ دل لوگوں کے سامنے یہ بات علماء کی موجودگی میں سنا رہا ہوں سبق کی طرح، جہاں پر بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مسلمان کی تعریف کی ہے یا مومن کی تعریف کی ہے، کائنات کے امام علیہ السلام نے اللہ کے حقوق کا تذکرہ نہیں کیا ہے، وہاں پر ہی اللہ کے بندوں کے حقوق کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس لیے میں آج ہمارے کسی میزبان کے حکم پر آپ کے لیے حقوق العباد کی یہ بات لے کے بیٹھا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو مجھے سن سنا کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حقوق العباد کیا ہے؟ اہمیت کیا ہے؟ ضروری کتنے ہیں؟ یہ آج کی مجلس میں ہم سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات سبق کی طرح سمجھ جاؤ نا۔ بندہ جب دنیا میں آتا ہے، مسلمان جب دنیا میں آتا ہے، اس کے ذمہ دو قسم کے حقوق لگتے ہیں۔ ایک ہے حقوق اللہ، کیا ہے؟ حقوق اللہ، اس میں عقائد بھی آگے، اس میں عبادات بھی آگی، اس کے بعد پھر حقوق العباد ہیں، اس میں معاملات بھی آگے، اس میں اخلاقیات بھی آگی، اس میں زندگی کے باقی سارے معاملات آگے، اس کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ اور سنیے حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے، علماء کرام آتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں۔ آئیے پھر ذرا اس انداز میں سمجھتے ہیں۔ اللہ اپنے حقوق چاہے تو، اللہ چاہے تو قیامت کے دن اپنے حقوق معاف کر دے سوائے توحید کے، لیکن اللہ بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد میرے بھائیوں، مسلمان غیرت مند، سلیقہ مند اور پردہ دار بیٹیوں، ماں بہنوں، یہ سنیے بندوں کے حقوق کی اہمیت کیا ہے۔ کائنات کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے اور ایک سوال کرتے ہیں، جو سوال آج کی مجلس میں بھی کیا جائے تو جواب وہی ہوگا جو صحابہ نے دیا تھا۔ سادہ سا سوال کر دیا، اتدرون من المفلس، معلوم ہے غریب بندہ کون ہوتا ہے؟ یہاں سمندری ڈچ کوٹ اور ٹھکری والا فیصل آباد کے اندر اگر یہ سوال کیا جائے بچہ بھی جواب دے گا، جی جی پتہ ہے غریب کون ہوتا ہے۔ جو صحابہ نے جواب دیا وہی جواب آج کے ہمارے دوست جوان کا، کہا من لا درہم لہ ولا دینار لہ۔ کائنات کے امام آج کی زبان میں جس کے پاس پیسہ نہیں، جس کے پاس دولت نہیں، جس کے پاس جائیداد نہیں، جس کے پاس زمین ٹپا نہیں، جس کا بینک بیلنس نہیں، جس کی کوٹھی نہیں، اللہ کے پیغمبر وہ ماڑا بندہ ہے، وہ غریب بندہ ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نا 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 میرے صحابہ، غریب کون ہوتا ہے؟ المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وصدقۃ۔ میری امت کا غریب تو بندہ وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا
نمازیں اس کے پاس، روزے اس کے پاس، صدقات و خیرات اس کے پاس ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ ایک بندہ آ کے دعویٰ کرے گا قد شتم ھذا، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اور سینہ چوڑا کر کے کہتا اسی جٹ نیا، اسی راجپوت نیا، بدلہ لے سکنا ہے تے لے لے۔ غصہ تو نہیں کیا؟ جٹ راجپوت کا نام لے لیا، غصہ تو نہیں کیا؟ غصہ کرنا بھی نہیں، میری بھی برادری یہی ہے۔ تو پھر یہ چودھری تھا، نمبردار تھا، پیسے والا تھا، اور اکڑ کے کہتا تھا جا جنوں دس رہے جا کے دس لے۔ میں نے نیچے منہ کر کے اس دن نے کہہ دیا تھا میں اللہ نو دساں گا۔ آج اللہ تیرے دربار میں انصاف کا ترازو تو لڑا ہے جس کے دونوں پلڑے برابر ہیں۔ اللہ میں آج تیرے پاس یہ دعویٰ لے کے آیا ہوں، اللہ مجھے انصاف ملنا چاہیے۔ ایک اور آ جائے گا اکل مال ھذا، اس سے میرا مال کھایا تھا، پیسے واپس بھی نہیں سی کردا تے تڑیاں بھی لاندا سی، اور تھانا پیائی جی لے سکنا تے لے لے، تے میں چپ کر کے کیا سی کہ میں لے لانگا۔ تو آج میرا تیرے دربار میں دعویٰ یہ ہے، بڑا بندہ تھا، پیسے میرے کھا گیا، مجھے پیسے تو واپس دلا دے۔ دنیا والا تو کوئی دلا نہیں سکا، نہ کورٹ، نہ کچہری، نہ وکیل، نہ جج، نہ پولیس والا، نہ آفیسر، نہ کوئی بیوروکریٹ، نہ کوئی بڑے عہدے والا، نہ کوئی سیاست والا، کوئی دلا ہی نہیں سکا۔ اس کا پریشر ہر جگہ پہ تھا، سفارشیں چلتی تھی، لوگ آتے جاتے تھے، ڈیرا چلتا تھا۔ میں ڈر دیا، منگے ہی نہیں، میں کہا چلو اللہ کے دربار میں مانگ لیں گے۔ آج میرا مقدمہ یہ ہے، مجھے پیسے چاہیے۔ تیسرا بندہ آئے گا اکل مال ھذا، اور تیسرا کہے گا سفک دم ھذا، اس سے میرا خون بہایا تھا، مارا تھا، ہڈی توڑ دی، زخم لگا دیا، میرا بھائی، بھتیجا، بھانجا، کوئی بھتیجی، بھانجی شہید کر دی، یا مجھے زخم لگا دیا، یا مجھے ہی مار دیا۔ اللہ ہم مارے تھے، چپ کر گئے، ہم نے کہا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چپ کر جا پتر، تھانے دیاں فیساں کون پڑے گا تے کچہری وکیلہ دیاں فیساں کون پڑے گا، چھڑ پرا۔ سارے ہی کہنے سن تو ماڑا بندہ ہے، باقی پیسے بھی لوا بیں گا۔ تو میں چپ کر گیا تھا، میں نے سوچا تھا چلو وڈے تھانے میں مقدمہ کراں گا، آج تیری عدالت میں میرا مقدمہ ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ حدیث آپ نے بے شمار مرتبہ سنی ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں کیا ہوگا؟ کہا آج یہ بدلہ ہے کہ ان کے نیکیاں اٹھا اٹھا کے آپ کو دے دی جائیں۔ وہ جو نمازوں والا، وہ جو روزوں والا، وہ جو زکوٰۃ والا، وہ جو صدقات والا، وہ جو خیرات والا، وہ جو پہاڑ جتنے اعمال والا، اس کی نیکیاں جا رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، حساب کتاب چلتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو گئیں۔ سنا ہے نا آپ نے؟ پھر آئے لوگ، کہا اب اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں اب آپ کو بدلہ انصاف تو ملنا ہی ملنا ہے۔ آج کے دن میں انصاف یہ ہے، آپ کے گناہ نکال کے اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائیں گے۔ آخر فیصلہ یہ ہوگا، نتیجہ یہ سنایا جائے گا، رزلٹ یہ نکلے گا کہ اس کو طریق کے اوندے منہ، الٹے منہ جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ فرمایا یہ میری امت کا غریب آدمی ہے۔ اس سے بڑا کوئی غریب ہو سکتا ہے؟ سارا سال فصل اگائے، کھیتی لگائے، پانی لگائے، کاٹ کے رکھے، اور پھر کہے کہ میں لے جا کے بیچوں گا، ہاں اس سے میں کوٹھا بھی بنا لوں گا، اس سے بیٹی کو بیاہ بھی لوں گا، ہاں پتر دی فیس بھی دے لانگا، تے راتوں رات ان دی فصل ہی غائب ہو جائے۔ اس سے بڑا کوئی غریب آدمی ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک آپ کی میری حفاظت فرمائے۔ کہا یہ اصل غریب ہے، ساری زندگی کماتا رہا، حقوق اللہ کے پیچھے تھا، حقوق العباد کی فکر نہیں تھی، نمازیں پہلی صف میں پڑھتا تھا، لیکن پتہ نہیں تھا گھر بیٹیوں کے حق ادا کیے کہ نہیں کیے، پتہ نہیں تھا کہ بیٹوں کے ساتھ انصاف کیا کہ نہیں کیا، پتہ نہیں تھا کہ سکے پائیدہ مال کھا کے حج کر آیا، حاجی صاحب تے بن گیا سی لیکن پیسے کتھوں لائے سی یہ کوئی پتہ نہیں چلا۔ یہ ہے وہ غریب آدمی، ساری زندگی کی جمع پونجی ختم ہو گئی۔ یہ ہے حقوق العباد کی اہمیت۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مسند احمد کی روایت ہے، علامہ حسمی رحمت اللہ علیہ نے مجمع الزوائد کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ فرمایا کائنات کے امام مسجد نبوی میں موجود ہے، ایک آدمی کا جنازہ لایا جاتا ہے،
اچھا ذرا جلدی سے سوچ کے بتائیں جنازہ کس کا ہوگا؟ صحابی کا۔ کس کا جنازہ تھا؟ صحابی کا۔ کائنات کے امام مصلی پہ جلوہ گر ہیں، جنازہ صحابی کا۔ امام کائنات کا سب سے بڑا امام، مسجد نبوی، اور سارے پڑھنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے۔ کائنات کے امام علیہ السلام نے صفحے سیدھی کر لی، اور جس طرح ہمارے ہاں رواج ہے اور اچھا رواج ہے، اس طرح کائنات کے امام علیہ السلام کی سنت بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ مجمع کی طرح مخاطب ہو کے کہتے ہیں علیہ حق، اس نے کسی کا حق تو نہیں دینا، کسی کا حق دیے بغیر تو دنیا سے چلا نہیں گیا۔ مجمع سے آواز آتی ہے علیہ دیناران، اللہ کے پیغمبر اس نے کسی کے 2 دینار دینے ہیں۔ کتنے؟ 2 دینار۔ مجھے پتا چلا باہر دے ملکہ نال توڑا بھی بڑا واسطہ ہے۔ 2 دینار کتنے پیسے ہو جائیں گے؟ 2 نہیں تے 400 روپیہ ہو جائے گا۔ ہماری آج کی زبان میں کہہ لیں 200-400 روپیہ دینے کسی کا، اسی طرح دنیا سے چلا گیا۔ اور اگلی بات بڑے دھیان سے سنیے گا، اللہ پاک آپ کے میرے لیے آسانیوں والے معاملے کرے۔ کائنات کا رحیم و کریم نبی، وہ نبی جو ساری رات اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتا تھا بخشش کی، آج اس نے صحابی کا جنازہ پڑھانا ہے جن کے لیے رو رو کے دعا کرتا تھا۔ اور کبھی کبھار آسمان سے جبریل آتے تھے، میرا مالک کہتا تھا جبریل میرا نبی روز روتا ہے، لیکن آج اتنا رویا ہے، آنسوں کی سسکیاں اور اس کی لڑیاں چھڑیاں بن گئیں، میرے سے برداشت نہیں ہو رہا، جا پوچھ میرے نبی سے کیا بات ہے۔ جبریل آتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، کوئی بات سمجھ نہیں آتی، چلے جاتے ہیں۔ اللہ وہ تو روئے جا رہے ہیں، آنسو، لڑیاں، جھڑیاں، اللہ کوئی بات کا موقع ہی نہیں ملا۔ نہیں میرے جبریل کوئی بات سمجھ تو آئی ہوگی۔ ہاں اللہ اتنی سی بات ہی سمجھ آ رہی ہے، میرا تیرا نبی ایک ہی بات کر رہا تھا، امتی امتی امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ آسمان والا کہتا ہے، مسلم کی روایت ہے، جا جبریل واپس چلا جا، میرے نبی سے کہہ دے اتنا نہ روئے، ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ آپ تو روتے روز ہیں، ہم آپ کے آنسوں کو روز دیکھتے ہیں، لیکن اتنا رونا ہم سے بھی برداشت نہیں ہوتا۔ ہاں جہاں تک امت کی بات ہے آپ چپ کر جائیں، ہماری آپ کا وعدہ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، آج ہم سے آپ سے وعدہ کرتے ہیں اِنَّا سَنُرْزِقَ فِي أُمَّتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ہماری زبان میں اگر ترجمہ کیا جائے تو میرا مالک کہتا ہے جا میرے نبی سے کہہ دے رونا بند کر دیں، تیری امت کے بارے میں جمیں تسی کہو گے انہیں اسی کر لانگے۔ اتنا رونے والا نبی مصلی چھوڑ دیا، حقوق العباد 2 دینار دینے ہیں، مصلی چھوڑ دیا، کہا جس نے کسی کا حق دینا ہے دنیا سے چلا گیا ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک آپ کے میرے لیے ہر قسم کی برکتیں پیدا کر دے، اپنی رحمتیں نازل کر دے۔ کہا جس نے کسی کے 2 دینار دینے، حق دینے، دنیا سے چلا گیا ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ مصلی کائنات کے رحیم و کریم نبی نے چھوڑ دیا۔ کہتے مجمع میں سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روایت کے راوی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں میں آگے بڑھ گیا، میں نے آگے بڑھ کے کہا اللہ کے پیغمبر آپ اس کا جنازہ تو پڑھائیں، علیہ دیناران، اس کے 2 دینار میں دے دوں گا۔ پتہ نا یہ مسئلہ ہے، اگر کسی کے ذمہ کوئی قرض ہو، کوئی آدمی اپنے ذمہ لے لے، میت کی طرف سے ادائیگی ہو جاتی ہے تقریباً۔ یہ میں نے تقریباً کا لفظ کیوں بولا ہے، یہ حدیث پوری سنیں گے تو سمجھ آئے گی۔ علیہ دیناران، کائنات کے امام آپ جنازہ پڑھائیے۔ اور پتہ ہے جنازہ پڑھنے کا پڑھانے کا کیا ثواب ہے؟ احد پہاڑ کا نام سنا ہے نا، دیکھا بھی ہے، کس کس نے دیکھا؟ ماشاءاللہ اللہ پاک بار بار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت جو نہیں دیکھ سکا اللہ سے دعا کرو مولا جانے سے پہلے ایک بار تو اپنا گھر ضرور دکھا دینا۔ اللہ پاک جنہوں نے دیکھا ہے ان کو بار بار توفیق عطا فرما دے۔ احد پہاڑ میں نے سنا ہے 4 کلومیٹر چوڑا،
12 किलोमीटर लंबा मदीने का सबसे ऊंचा पहाड़, और साइंस ने बताया पहाड़ जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कई गुना ज्यादा जमीन के अंदर भी होता है। अब अंदाजा लगाओ कितना कितना बड़ा पहाड़ होगा। कायनात का प्यारा नबी फरमाता है जो जनाजे के लिए चल के जाता है ना, 10 मिनट का जनाजा होता है, और वो भी हमारा, दूसरी तरफ तो माहौल ही थोड़ा सा और है, 10 मिनट अगर वो लगा देता है, कायनात के प्यारे नबी फरमाते हैं जनाजा पढ़ने वाले को ओहद पहाड़ से भी ज्यादा सवाब मिलता है। अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हम तलाश किया करते थे, दूर दराज भी जाना पड़ता, जाया करते थे जनाजों में सिर्फ शिरकत के लिए। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, आपकी नस्लों को भी सलामत रखे, हमारे सफ़ेद दाढ़ियों वाले बुजुर्गों को भी सलामत रखे, हमारी माओं बहनों बेटियों की चादर चार दीवारी को भी सलामत रखे। अल्लाह सेहत वाली, ईमान वाली, इज्जतों वाली, बरकतों वाली, अल्लाह खुशियों वाली लंबी उम्र अता फरमाए। लेकिन जनाजा खुदा न खास्ता अगर कभी आ जाए तो शिरकत लाजमी करा करो, दिल से दुआ किया करो, ताकि कल कोई हमारे लिए भी दिल से दुआ कर सके। मुसलमान का मुसलमान के लिए आखिरी तोहफा है। कायनात के इमाम अलैया दीनारान, 2 दिनार मैं दे दूंगा, वो मेरे जिम्मा आ गए, आप इसका जनाजा तो पढ़ाएं। जनाजा पढ़ा दिया। अबू कतादा रजी अल्लाह ताला कह लो ना कि तुहानू लाजमी कहिए कि कहो सुभान अल्लाह, कहने की जरूरत है भला? कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं कहता अल्लाह के फजलो करम से, दिल करदा जे ते कह लो, नहीं करदा ते ना कहो। मैं वैसे ही तो नाराज ही बड़ा। तुसी मैनू 37 साल बाद बुलाया, किन्ने साल बाद भला? 37 साल बाद। बुजुर्ग हस रहे ने तो नौजवान हैरान हो रहे हैं कि 37 साल का की माना है? ये आपके करीब समुंदरी है ना। ये मेरा नानकिया का पिंड है, तो दूजी तीजी क्लास में इतने पढ़ता रहा, सारे पाकिस्तान का चक्कर ला के ठिकरी वाले दी वारी आई है माशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। अल्लाह पाक ये आपका ही सदका जारिया, हम आपके बच्चे बेटे हैं अल्लाह की तौफीक से। अल्लाह पाक हमारे बुजुर्गों की बुजुर्गियां सलामत रखे। कहा कि मैं इसके 2 दिनार दे दूंगा, जनाजा पढ़ाया, कब्रिस्तान भी गए, और ये प्यारे नबी की सुन्नत भी है, और प्यारे नबी फरमाया भी करते थे जो बंदा जनाजा पढ़ के 7 कब्रिस्तान में चला जाता है उसको 1 नहीं 2 ओहद पहाड़ से ज्यादा सवाब मिलता है। ते कब्रिस्तान अगर कभी जाओ ना तो फिर कब्रिस्तान दियां गल्लां करया करो, उथे नून शीन काफ दियां गल्लां ना लैके बह जाया करो, ते बड़े इंसाफ दियां गल्लां भी ना लैके बह जाया करो। किसी को बुरा लगे तो फिर माफ़ कर दिया जे। उत्थे ते रब रसूल की गल करया करो ना, उत्थे ते मौत की गल करे। कायनात का नबी साथ क्या, कब्र की तैयारी में वक्त है। सहाबा कहते हम भी बैठ गए, अल्लाह के पैगंबर भी बैठ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर के बाद देखा तो कायनात के इमाम की आंखों से आंसू जारी हो गए, ज़मीन सारी गीली हो गई थी। हमने जब तवज्जो की तो पूछा अल्लाह के पैगंबर क्या माजरा है। अल्लाह के पैगंबर ने एक मशवरा दिया, सहाबा इकराम को मशवरा दिया, फैसलाबाद वालों को मशवरा दिया, समुद्री डचकोट वालों को मशवरा दिया, ठिकरी वाले के रहने वालों को मशवरा दिया, झंड वाली से आने वालों को मशवरा दिया, खुर्रिया वाला के रहने वालों को मशवरा दिया, जाट को भी, जिमीदार को भी, हाँ राजपूत को भी, खोकर को भी, भट्टी को भी, अराई को भी, सारी उम्मत को मशवरा दिया। फरमाया या इख्वानी लिमिस्लि हाज़ा फ़अइद्दू, ओ मेरे भाइयों इस कब्र की तैयारी कर लो, इस कब्र की तैयारी कर लो। अल्लाह पाक आपकी मेरे लिए आसानी वाला मामला करे। अल्लाह जो हमारे चले गए हैं, जिसका जो चला गया, अल्लाह उनकी कब्रों को पुरनूर भी बना दे, पुरसुकून भी बना दे। लिमिस्लि हाज़ा फ़अइद्दू, इस कब्र की तैयारी कर लो। ये कहा करते थे, सियासत नहीं करते थे, वहाँ पे जाके चुगलियाँ नहीं करते थे, वहाँ पे जाके गंदे कारोबार और धंधे की बात नहीं किया करते थे, वहाँ पे जाके कब्र की बात किया करते थे। ये आदत अपनाओ। कायनात के इमाम साथ गए और फिर मट्टी भी खुद डाली है। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इंसान तो बना भी मट्टी से है, इंसान तो क्या भी मट्टी में है, और तो उठाया भी मट्टी से जाएगा। सुनो सुनो सुनो, एक बड़ी खूबसूरत बात करने लगा हूँ। बर्फ़ थी ना, तो किसी ने पूछा सारा साल ठंडी रहती हो,
آخر وجہ کیا ہے؟ برف نے، حکایت بنانے والوں نے بنائی ہے، برف کا جواب آیا جس کا ماضی بھی پانی ہو، جس کا حال بھی پانی ہو، جس کا مستقبل بھی پانی ہو، اس کو گرم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں میں آپ سے کہتا ہوں، او جس کا ماضی بھی مٹی، جس کا حال بھی مٹی، جس کا مستقبل بھی مٹی، اکڑ کس بات کی ہے؟ اکڑ کس بات کی ہے؟ اسی سے نکلے ہو، اسی میں جانا ہے، مٹی کے برتن ہو، مٹی میں جانا ہے۔ لہذا میں ہوں بندہ مٹی کا، مجھے کام ہے مٹی سے، ستارے آسمان کے مجھے چاہیں یا نہ چاہیں۔ محلات میں رہتے ہو، دکانوں میں رہتے ہو، مکانوں میں رہتے ہو، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہو، اچھے اچھے پلاسوں میں رہتے ہو، کہتے نہیں کالونی بڑی اچھی بنی ہے ہمارے گاؤں کے قریب، وہاں رہتا ہوں۔ اچھی بات ہے، اللہ آپ کے گھروں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے، لیکن رہنے کی ایک بڑی خوبصورت جگہ بتاتا ہوں۔ میرے نوجوان بھائی ذرا جلدی سمجھیں گے، فیس بک پہ بھی دل کیا تو لکھ دیجئے گا، میری بیٹیاں بھی غور کریں، رہنے کی ایک بڑی بہترین جگہ اپنی اوقات بھی ہے۔ اپنی اوقات میں رہا کرو، اللہ سے کہا کرو اللہ دے سب کچھ، لیکن وہ کچھ نہ دینا جس سے ہم اپنی اوقات بھی بھول جائیں، تیری ذات بھی بھول جائیں۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے امام نے مٹی بھی ڈالی، دعا بھی فرما دی، جو سنت ہے قبر تیار کرنے کے بعد دعا بھی کر دی۔ اور دعا کون کر رہا ہے؟ کائنات کا امام۔ جنازہ کس نے پڑھایا؟ کائنات کے امام نے۔ پڑھا کنہوں نے ہے؟ کس جگہ پہ پڑھا ہے؟ کس کا پڑھا ہے؟ صحابی کا۔ اور قرضہ کتنا تھا؟ 2 دینار۔ ذمہ کسی اور نے لے لیا۔ اگلے دن ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے سے ملاقات ہوئی، کائنات کے امام علیہ السلام نے اور کوئی گل نہیں کی، ایک ہی بات پوچھی، ابو قتادہ اس کے 2 دینار تم نے ذمہ لیے تھے وہ دے دیے؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نہیں ادا کیے تھے۔ میں نے کہا نہیں حضور ابھی تو وقت نہیں ملا، کر دوں گا۔ تیسرے دن ملاقات ہوئی، پھر یہی سوال، میں نے تیسرے دن تک کر دیے تو اس کے 2 دینار ادا کر دیے تھے۔ کائنات کے امام علیہ السلام پوچھتے ہیں ابو قتادہ اس کے 2 دینار کا کیا بنا؟ جی اللہ کے پیغمبر دے دیا ہے۔ اگلا جملہ سننا، حدیث کا اگلا حصہ سننا، اور ذرا اپنے حساب کتاب پورے کر لینا، ذرا اپنا روکڑ پورا کر لینا، کس کا دینا ہے، کس کا کھایا ہے، کس کا مارا ہے، کس کا بقایا ہے، کس کا حساب ہی کو نہیں کیا، کس کے زمین پہ قبضے کر کے بیٹھے ہیں، کس بہن کا مال کھا لیا، کس بیٹی کا مال کھا لیا، کہنا جا جا تیری شادی کر چھڈی سی ہوں اور کوئی میرے کو پیسہ حصہ کو نہیں گا، میں اپنے پترانوں دینا۔ تو زیادہ سیانا ہے، کائنات کے نبی سے زیادہ سیانے ہو، کائنات کے اللہ سے زیادہ سیانے ہو، ان سے زیادہ غیرت والے ہو، ان سے زیادہ حساب کتاب والے ہو؟ نہیں ہوتا حق ادا۔ جس کی ضرورت نہیں تھی اس جہیز پہ تو لگا دیا، جس کی ضرورت نہیں تھی اس بارات پہ تو لگا دیا، جس کی ضرورت نہیں تھی اس مہندی پہ تو لگا دیا، لیکن جو حق اللہ اور اس کے رسول کی حدیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے نافذ کی ہیں، وہ حق کیوں نہیں دیا؟ یہ سوچا کبھی 5 وقت کی نماز پڑھنے والے نے؟ یہ سوچا کبھی اپنے آپ کو اہل حدیث اور سینہ چوڑا کر کے اہل سنت کہلوانے والے نے؟ میرے کسی دیوبندی بھائی نے سوچا کبھی؟ سنیے، کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے 2 دینار ادا کر دیے؟ جی اللہ کے پیغمبر کر دیے۔ اور یہاں پہ مشورہ دوں گا، عربی والے کہتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ کوئی تمہارا حساب کرے۔ اللہ پاک آپ کا میرا حساب آسان فرما دے۔ مولا ہم سے تو دنیا کا حساب ہی نہیں پورا ہوا، 40 50 60 70 سال رل کے رہ گئے، 2 نوکریاں کر لیں، ریٹائرڈ ہو گئے، پھر بھی نوکریاں کر لیں۔ اللہ دن رات زمینوں کو پانی لگا رہے ہیں، کبھی فصلیں لگا رہے ہیں، کبھی کٹائی کر رہے ہیں، کبھی کمائی کر رہے ہیں۔ اللہ دنیا کا روکڑ ہی نہیں پورا ہوا۔ اللہ آخرت کا حساب ہم نہیں دے سکتے، آخرت کا حساب ہم نہیں دے سکتے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ مولا بغیر حساب کتابی جنت کے داخلے دے دینا۔ کہا ادا کر دیے؟ جی اللہ کے پیغمبر میں نے اس کے 2 دینار ادا کر دیے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، فرمایا الآن ابرت قبرہ، اب جا کے اس کی قبر کو تو نے ٹھنڈا کیا ہے۔
اللہ اکبر. ہم نے کبھی حقوق العباد کا خیال کیا؟ جو بڑا نیک سمجھا جاتا ہے اسی کو ہم نیک سمجھتے ہیں نا. جو نماز روزہ زکوٰۃ کرے بڑی نیکیاں ہیں، کوئی شک نہیں ہے. قسمت والوں کو موقع ملتا ہے، ہر کسی کو نماز کا بھی موقع نہیں ملتا. کبھی خدا نہ خواستہ نماز رہ جائے نا، اللہ نہ کرے کہ رہ جائے، اللہ نہ کرے کہ رہ جائے. سارے ایسے پنڈ دے ہو نا، ایسے مسجد سے نماز پڑھ دے ہو نا، تے جلسے والے دن رب اور ہوں ہے. جلسے والے دن بھی وہی رب ہوتا ہے. جمعے والے دن رب کوئی اور ہوتا ہے، جمعے والے دن بھی رب وہی ہوتا ہے. فجر کے ٹائم رب کوئی اور ہوتا ہے، مغرب کے ٹائم رب کوئی اور ہوتا ہے. رمضان میں کوئی رب اور آ جاتا ہے؟ نہیں، نماز اس کی فرض ہے. کوئی صورت نہیں ہے نماز چھوڑنے کی. کائنات کا پیارا نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، او میری امت کے لوگوں، صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، ہاں اگر ہمت نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے، شرعی عذر ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ لیا کرو. لیکن نماز ضرور پڑھنی ہے، چھٹی کوئی نہیں. فرمایا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ، اگر بیٹھنے کی ہمت نہیں ہے تو اپنے پہلو پہ لیٹ کے پڑھ لیا کرو. معافی پھر بھی نہیں ہے. فرمایا اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے فَأَوْمِ إِمَاءً، پھر آپ اشاروں سے نماز پڑھ لیا کرو. چھٹی پھر بھی نہیں. سفر پہ ہونا، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، واپس بھی جانا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے. فرمایا 2 رکعت پڑھ لیا کرو. لیکن چھٹی پھر بھی نہیں ہے. کہا جنگ ہے، ایمرجنٹک ماحول ہے، دشمن کا سامنا ہے، تلواریں نکلی ہیں، بمباری ہو رہی ہے. چلتے چلتے اگر 1 رکعت بھی آپ ایمرجنسی کی نماز پڑھ لو، وہ بھی پڑھنی ہے. لیکن نماز کی چھٹی نہیں. کائنات کا پیارا نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری بیماری چل رہی ہے، اور فرمایا مجھے 2 لوگوں کے، انسانوں کے درجے جتنا بخار ہوتا ہے. عام آدمی کو کتنا بخار ہوتا ہے بھلا؟ عام 102 3 4 یہی ہے نا. 105 خطرناک ہے. اللہ پاک سب بیماروں کو صحت عطا فرمائے. کہا عائشہ مجھے 2 بندوں جتنا بخار ہوتا ہے، مطلب 206 7 8 درجے کا بخار ہے. اللہ اکبر. کائنات کے امام فرماتے ہیں تھوڑی سی ہوش آتی ہے، پوچھتے ہیں ایصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ امت کے نبی کو، امت کے بڑے کو، امت کے روحانی باپ کو فکر کیا میری اولاد نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. بیماری، موت اور زندگی کا رابطہ ٹوٹ رہا. فکر باپ کو ایک ہی ہے. یہاں بڑے سارے باپ بیٹھے ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہیں، سدا سلامت رہو. کتنوں کو فکر ہے کہ میرے پتر نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. ہاں دکان کی فکر ہے، کاروبار کی فکر ہے، گیانس ہے کہ نہیں گیانس ہے. ہاں سامان کی، مال کی فکر، لے کے آیا فیصلہ آبادوں کے نہیں لے آئے جی. ہاں کلاس کی فکر ہے، پتر ٹائم سے پہنچ گیا سے اکیڈمی کیا ہے کہ نہیں کیا. ہاں آج سارے لیکچروں نے سارے ہی فکر ہے. ایک نئی فکر تو نماز کی نہیں فکر. لیکن کائنات کے روحانی باپ کو ایک ہی فکر ہے. ایصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب 2-3 بار سن لیا، فرماتی ہیں نہیں اللہ کے پیغمبر، ہم ینتظرونک، وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، فکر مند ہیں، پریشان ہیں، کہاں نماز پڑھیں گے. کہا ٹھیک ہے میرے سے تو نہیں جایا جانا، شرعی عذر موجود ہے، بیماری کی حالت میں نہیں جایا جا رہا، تو آپ گھر میں پڑھ لیں، بعد میں پڑھ لیں. اللہ نے ساری رائتیں دی ہیں. کائنات کے پیارے نبی کہتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو لوگوں کو نماز پڑھیں. نماز کھڑی ہو گئی. بیماری تھی، عذر تھا، شرعی اجازت تھی، لیکن کائنات کے نبی کے کان میں نماز کی جب آواز پڑی ہے، سیدنا فضل ابن عباس اور سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو کہا قریب ہو جاؤ. دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ لیا. امت کا نبی اپنی امت کو سبق دے کے جا رہا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، فرماتی میں نے دیکھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یخطون علی الارض، زمین پہ ان کے پاؤں گھسٹتے جا رہے تھے، نشان پڑ رہے تھے. لیکن کائنات کا نبی جا کے پھر بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے. چھٹی. کائنات کے امام علیہ السلام کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی انہی کو تقریر تسی میں کیتی رکھیا کرو.
باقی ساری اسی کرنے نا تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ اللہ اکبر انی کو گلتے تسی بھی کیتی رکھیا کرو سارا کام ساڑھے ذمہ لایا جائے سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں 4 عذر پیش کیے تقریر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بڑی تقریر کی تھی یاد کچھ ہوئے نہیں ہم سکول کالج میں یونیورسٹی میں پڑھانے والے بندے ہیں ہم تو یاد کرواتے 4 انگلیوں پہ 4 باتیں یاد کرنا اللہ پاک آپ کی انگلیاں آپ کے ہاتھ سلامت رکھیں کہا اللہ کے پیغمبر پہلا عذر یہ ہے انی رجل ضریر البصر اللہ کے پیغمبر میں نبینا ہوں دوسرا عذر یہ ہے لیس لی بقائد چلو نبینا بندہ ہوئے کوئی بچہ پڑھ کے لے آوے اللہ کے پیغمبر مجھے لانے والا بھی کوئی نہیں ہے تیسرا عذر اللہ کے پیغمبر یہ ہو سکتا ہے کہ گھر قریب ہو تو بندہ جلدی سے آ جائے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بینی و بینک ھذا الباب میرے اور آپ کے درمیان مسجد کے اور گھر کے درمیان فاصلہ بھی بڑا ہے اور بندہ چلو کسی نہ کسی طرح آ جاتا ہے لیکن خطرہ یہ ہے کہ ذالک الوحوش والبہائم اللہ کے پیغمبر پرندے ہیں درندے ہیں جانور ہیں کیڑے مکوڑے ہیں کھا بھی سکتے ہیں نقصان پہنچا بھی سکتے ہیں 4 عذر ہو گئے کتنے ہوں گے اور 4 عذر پیش کرنے کے بعد کہا حل تجد لی رخصہ کائنات کے امام نمازی چھٹی لین نہیں آیا چھٹی صرف یہ نہیں لینا آیا کہ میں کار پڑھ لما کرا کائنات کا رحیم و کریم نبی کہتا ہے نعم ہاں ٹھیک ہے آپ گھر میں پڑھ لیا کرو عذر معقول ہے اٹھ کے جانے لگے خوشی سے اور اللہ کی وحی شروع ہو گئی کائنات کا پیارا نبی صحابہ کو کہتا ہے بٹھا دو عبداللہ کو بٹھا دیا وحی ختم ہو گئی سوال کیا حل تسمع النداء عبداللہ اذان کی آواز آتی ہے جی اللہ کے پیغمبر اذان کی آواز تو آتی ہے سنیے نماز کی چھٹی کوئی نہیں کہا لا اجد لک رخصہ میں تے مہربانی کاری چھڑی سی آسمان والے نے پیغام پہ دیتا ہے چھٹی کوئی نہیں چھٹی اللہ پاک آپ کو اور میری نسلوں کو نمازی بنا دے کبھی کبھی سوچا کرو نماز پڑھنے کا فائدہ صرف آپ کو نہیں ہے باپ نماز پڑھے گا نا 5 وقت وضو کر کے گھر سے نکلا گیا سنت یہی ہے اور فضیلت بھی اس کی گھر سے وضو کر کے آیا کرو اور گھر سنتیں پڑھ کے آیا کرو یہ بھی بڑے بڑے نمازی ہمارے یہ سنت بھی چھوڑ گئے گھر میں نماز پڑھ تیرا بیٹا دیکھے بیٹی دیکھے تیری بہو دیکھے تیرا ہمسایہ دیکھے تیرا مہمان دیکھے تیرا بیٹا بھی دیکھے تیرا داماد بھی دیکھے چھوٹے پوتے پوتیاں بھی دیکھے اللہ پاک آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے حکمت ہے گھر میں نماز پڑھنا سارے گھر والے دیکھیں نہ کہہ زبان سے تیرے عمل میں اللہ نے تیری زبان سے زیادہ طاقت رکھی ہے آج کا انگریز گورا کہتا ہے ایکشن سپیکس لاؤڈلی یا لاؤڈر دین ورڈز آپ کے لفظوں سے زیادہ طاقت ہوتی ہے آپ کے عمل کے اندر کرنا عمل ہمارے جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں لاہور کے چونکہ ساڑھے رواج کو نہیں ہے گا بڑیاں دیاں گلاں کرن دا تے بزرگاں دیاں گلاں کرن دا اس واسطے تسی خیر نام ہی نہیں سنیا ہونا نام ہے ان کا فضل الرحمن بن محمد حافظہ اللہ تعالی اللہ پاک ان کو صحت والی ایمان والی خوشیوں والی زندگی لمبی عطا فرما دے لاہور ریلوے کے قریب کافی دیر تک ریلوے روڈ والی مسجد میں خطیب رہے مسجد مبارک میں آج کل اسلام نگر لاہور میں خطیب ہے بہت بڑے جید عالم ہیں انہوں نے ایک واقعہ ہمیں خود سنایا کہتے 13-14 سال عمر تھی ابے نے ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے دادا ابو کو فجر کی نماز پہ لے کے جانا کرنا ہے نماز پہ لے کے جانا کرنا ہے یہ پرانے ہیں جو ہمارے بزرگ تھے نا بڑے سیانے تھے چھوٹے چھوٹے کام کر کے تے بڑیاں آدتاں سے کھاندے سن اللہ پاک ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے کائنات کے امام نے کہا تھا ان البرکۃ باکابرکم ساریاں برکتاں تواڈے بڑیاں دے نال جے ایویں نہ سوڑے پیا کرو ایویں نہ گلاں وچ کریا کرو تے بڑے وڈے ہو جائے جے ایک جملہ میرا یاد رکھنا بڑے ہو جانا اللہ آپ کی عزتوں میں بہت اضافہ کرے لیکن ایک درخواست یاد رکھنا اپنے بڑوں سے کبھی بڑے نہ ہونا اپنے بڑوں سے کبھی بڑے نہ ہونا
اللہ پاک ہماری نسلوں کو سلامت رکھے. کہا 13-14 سال دی عمر چ ڈیوٹی لگی, پتر اپنے دادے نوں ویسپے تے لے کے موٹر سائیکل تے چھڈ کے آیا کر. ہاں چھڈ کے آنا تھا, کدی کدی میں دا بھی لا لینا سا کہ چلو دادا جی اندر چلے گئے نے, میں موٹر سائیکل نوں کک ماری تے کار چلا گیا. پھر گھنٹے بعد آیا, دادا جی نے عشاء بھی پڑھ لی, پھر چلا گیا, پھر لے کے چلا گیا. مولانا فضل الرحمان بن محمد حافظ اللہ فرماتے ہیں تہجد کے وقت بھی کبھی کبھی دادا جی بلا لیتے تھے, میں جاتا تھا. میں روزانہ ویسے ہی واپس چلا جاتا. ایک دن مجھے کبھی نہ دادا نے کہا نہ کبھی ابا نے کہا جا نماز پڑھ. ایک دن میں نے سوچا فضل الرحمان روز سمندر کے کنارے آتے ہو اور پیاسے ہی واپس پلٹ جاتے ہو, تو کیوں نہیں پڑھتا؟ عمل کی طاقت دیکھ لینا. مولانا فرماتے ہیں اس وقت ان کی عمر 69 سال تھی, اب تو ماشاءاللہ 80 سال سے زیادہ. 69 سال عمر تھی جب نے انہوں نے واقعہ سنایا. فرمایا میں نے 14 سال کی عمر میں اپنے دادا کو تہجد کی نماز پڑھتے دیکھا تھا. میں نے اس وقت تہجد کی نماز شروع کر دی. فرمانے لگے نصف صدی سے زائد زمانہ ہو گیا, 55 سال ہو گئے. فرماتے اس کے بعد میں نے کبھی نماز تہجد نہیں چھوڑی. پڑھنا اپنی اولاد کے سامنے نماز پڑھ, وضو کرنا, گھر سے نکلنا, آتا جاتا بھی دیکھے, دکاندار بھی دیکھے, تیرا عمل بھی تبلیغ ہے. نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. اور پھر کائنات کے امام نے فرمایا اللہ عاجز اللہ کا رخصہ, عبداللہ چھٹی کوئی نہیں ہے. اور امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے مستدرک کے حاکم حدیث کی کتاب ہے, اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. اس کے بعد بڑا خوبصورت لکھا ہے. فرماتے پھر عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرماتے گھر سے لے کے مسجد تک ساری دیواروں کے ساتھ رسی باندھ لی. رسی کو پکڑ کر مسجد میں آتے اور پکڑتے پکڑتے واپس پڑھ لے جاتے, لیکن نماز مسجد میں پڑھتے چونکہ چھٹی کوئی نہیں. نماز کائنات کے امام علیہ السلام نے کیا کمال کی بات کہی. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنی مسجد میں تشریف فرما ہیں. ایک صحابی آتے ہیں, 2-3 باتیں کر کے میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے. مجھے معلوم ہے آپ نے بڑی دیر سے ماشاءاللہ قرآن و حدیث کی اس بابرکت محفل میں بیٹھے ہیں, انشاءاللہ خصوصی دعا بھی کرنی ہے. اللہ پاک آپ کا میرا بیٹھنا قبول فرما لے. ایک صحابی آئے اور آ کے کہتے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میرے 100 سے زیادہ غلام ہیں. مسند احمد کی روایت. میرے 100 سے زیادہ ملازم, آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں 100 سے زیادہ ملازم ہیں. اللہ کے پیغمبر میری نافرمانی بھی کرتے, میرے ساتھ بدتمیزی بھی کرتے ہیں, اور پھر بدلے میں ان کو تھپڑ شپڑ بھی مارتا ہوں. صحابی کا سوال سنیے گا. یہ تینوں باتیں بتا کے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر یہ جو میں ان کو مار لیتا ہوں کبھی کبھار, کیا اس بات کا حساب ہوگا؟ اللہ اکبر. کبھی سوچا ہے کس کس کا حساب ہونا ہے, کس کس بات کا حساب ہونا ہے؟ بیٹے کو تھپڑ مار مار کے لال کر دیا. کیوں؟ ابا ہے نا 18ویں گریڈ دا, اس کو سارا ہی حق حاصل ہے. بیٹی کو مار مار کے لاشیں ڈال دیا. تو بار کھلوتی سے آپ سارے جاندہ چکر لا کے آیا تے نظرہ کو ماں کے آیا, او نہیں یاد. پھر اس کو بھی مارا, اس کے حساب کی بھی فکر کو نہیں. بیوی نے چھوٹی سی بات کی تھی, اچھا تو میری برادری نو گل کی تھی. چودھری صاحب اٹھ کے تھپڑ مار مار کے بٹھا دیتا, چپ کرا دیتا, تے سینہ چوڑا کر کے باہر آ گیا. یاد نہیں رہا کہ حساب بھی ہونا ہے, حساب بھی ہونا ہے. یہ ہمیشہ دنیا نہیں رہنی, آخرت کا دن آنے والا ہے. ان الساعۃ لآتیۃ, آنے والی ہے قیامت, ابھی آئی کہ کبھی آئی. صحابی کہتے اللہ کے پیغمبر ہاں میں نے آج ہی اپنے دوستوں سے یہ بات کی ہے, اور ہم سب جانتے ہیں سکول میں استاد بچے کو مار مار کے تھپڑ بام ہی توڑ دیتا ہے. کہنا میں کدی برداشت نہیں کیتا. سبحان اللہ, تو اس واسطے پڑھیا تھی. اور مجھے معاف کر دینا, میں اس مسجد کے حالات نہیں جانتا, لیکن پورے پاکستان کے حالات تو کچھ نہ کچھ الحمدللہ جانتا ہوں. مار مار کے قرآن پڑھنے والے بچے نو پیپ مار مار کے پجا دیتا مسیتوں. کہنا جا پاجا, تو پڑھن جوگا ہی نہیں. تینوں نہیں پتہ حساب ہونا ہے. قاری صاحب, امام صاحب, خطیب صاحب, مولانا صاحب, آپ یہاں مولانا بھی ہیں, شیخ الحدیث بھی ہیں, شیخ القرآن بھی ہیں, زندہ آباد بھی ہیں, ماشاءاللہ چھا بھی گئے تو آ بھی گئے, لیکن حساب تیرا بھی ہونا ہے. کبھی فکر کیے
صحابی کی فکر پہ قربان ہو جائے. اللہ کے پیغمبر یہ حالات ہیں، بےمانی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، میں ان کو کبھی کبھی مار لیتا ہوں، یہ مارنے کا بھی حساب ہوگا. حقوق العباد. جی اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یحاسب ما خانوک وعصوک وعقابک ایاہم. ہاں جو خیانت کرتے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا، جو وہ بدتمیزی کرتے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا، جو نافرمانی کرتے ہیں اس کا بھی حساب ہو. لیکن یاد رکھ، جو ان کو مارتے ہو نا، اگر ان کی غلطی سے زیادہ مارا اس کا بھی حساب ہوگا، اس کا بھی حساب ہوگا. حقوق العباد. صحابی دور جا کے بیٹھ کے رونے لگ گئے. کائنات کے امام علیہ السلام کہتے ہیں صحابہ سے پوچھو، اس نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا وَنَازَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. قیامت کا ترازو تو پلڑے برابر تولے گا، قیامت کا ترازو تو پلڑے برابر تولے گا. مار ڈنڈیاں جتنی مارتا ہے، جس کے لیے مارتا ہے مار تو، لیکن قیامت کا ترازو برابر تولے گا. یحاسب ما خانوک وعصوک وعقابک وایاہم. روتے روتے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر 100 سے زیادہ غلام ہیں، میں 100 بندوں کا حساب دوں گا کہ اپنا حساب دوں. ایک ٹیچر استاد بھی یہاں موجود ہیں، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے. ایک استاد اپنی زندگی میں ایوریج 20 سے 25 ہزار اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے. کبھی گھر میں آ کے بیٹھ کے سوچا میں نے حساب بھی دینا ہے. 25,000 بندوں کا حساب کیا دو گے؟ ہم نے جمعیت اساتذہ پاکستان کے ذریعے اللہ کے فضل و کرم سے گھر گھر ہر ٹیچر کے دروازے پہ دستک دے کے، یہ آپ کا بلوچستان، یہ بلتستان، یہ آپ کا سندھ، یہ آپ کا سرحد، خیبر پختونخوا کی گلی کوچوں میں جا کے، پہاڑوں پہ جا کے، صحراؤں میں جا کے ایک ہی میسج دیا، استاد جی حساب ہونا ہے. تنخواہ لے لینا کافی کم نہیں ہوتا، تنخواہ لی ہے تو ضمیر بھی مطمئن کر. پڑھایا سارا صحیح اچھے طریقے سے پڑھایا، 10 سال بچہ پڑھایا سکھایا. یہ بھی نہیں کہ پتر سجے ہاتھ نال پانی پی پی ہے. 10 سال سبق پڑھایا سکھایا. یہ بھی نہیں کہ بیٹا رات نو سون لگیا پیو دے پیر دبا کے سوئی دینے. سمجھایا. یہ بھی نہیں پتر ماں بھی تھکی ہوں سارا دن کام کر کے، ماں نو بھی مٹھیاں بھر کے سو جا کر. یہ نہیں سکھایا. تحفہ ہے ایسی ڈگری پہ جتنی مرضی ڈگریاں لے لو، اگر زندگی نہیں سکھائی تو کچھ نہیں سکھایا. ہمارے قاری صاحب محترم بیٹھے ہیں، تحصیل فیصل آباد کے سیکرٹری خزانہ بھی ہیں. ہمارے پروفیسر عبدالغفار صاحب تشریف لائے ہیں، پورے ضلع کے سیکرٹری جنرل ہیں. ہم جگہ جگہ یہی پیغام دیتے رہے، او لوگوں اپنے حق مانگنے کے لیے سڑکوں پہ نکل آتے ہو، دھرنے دیتے ہو، استادوں کی ہڑتال ہو گئی ہے، آج سبق نہیں پڑھانا. لیکن کبھی سوچا کہ آپ نے اپنا فرض پورا کیا کہ نہیں کیا؟ حساب ہونا ہے. 25,000 میں سے کس بچے کا حساب دو گے؟ اللہ پاک آپ کا میرا حساب آسان فرمائے. یحاسب ما خانوک وعصوک وعقابک ایاہم. حقوق العباد. بےایمانی کرتے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا، نافرمانی کرتے ہو اس کا بھی حساب ہوگا، جو تم مارتے ہو نا اس کا بھی حساب ہوگا. اگر ان کی غلطی سے زیادہ مارا، یہ صرف استاد کے لیے نہیں، ہر بندے کے لیے کہہ رہا ہوں، چودھری کے لیے، نمبردار کے لیے، استاد کے لیے، مولوی صاحب کے لیے، گھر کے بڑے کے لیے، بڑے بھائی کے لیے، بڑی بہن کے لیے، اور بڑے گھر کے وڈیروں کے لیے جو اپنی اولاد کو لاشیں ڈالتے ہیں نا مار مار کے، ان کے لیے کہہ رہا ہوں حساب ہونا ہے. حقوق العباد میرے رب نے معاف نہیں کرنے. کہا اللہ کے پیغمبر 100 بندے دا حساب میں کیویں دیواں گا؟ میں تے اپنا کلا حساب نہیں دے سکتا. اللہ پاک آپ کا میرا حساب آسان فرمائے. صحابی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر اشہدک انہم احرار کلہم. اللہ کے پیغمبر آپ کو گواہ بنا کے اعلان کرتا ہوں میں نے ساروں کو آزاد کر دیا ہے. حساب نہیں دیا جانا، حساب نہیں دیا جانا. فکر کر لے او دنیا میں اپنا روکڑ پورا کر لو. پتہ نا روکڑ پورا کرن دا فیصلہ آبادیاں نوں تے بہتا پتہ ہوندا ہے. کہنے جو رات نوں گھر جان لگدا ہے نا دکان تو سارے دن دا حساب کردے نے، آئے کنے نے تے گئے کنے نے، تے صحیح آیا تے صحیح گیا، منافع کنا آیا. اس حساب کتاب نوں کہتے ہیں روکڑ پورا کرنا. میں کہتا ہوں زندگی کا روکڑ پورا کر لو. معلوم نہیں کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، معلوم نہیں کس قبرستان جس کے پاس سے روز شام کر کے گزرتے ہو نا، اسی قبرستان کی کسی کونے پہ میری اور آپ کی قبر کا نشان لگ چکا ہو. معلوم نہیں کس گلی میں زندگی کا سورج غروب ہو جائے. اور جس دکان کے پاس سے پان کھا کے
پچکاری مار کے گزرتا ہے نا، شاید اسی دکان پہ آپ کا میرا کفن آن پڑا۔ حقوق العباد، اپنے معاملات سیدھے کر لو، اپنے معاملات سیدھے کر لو، سارے آزاد کر دیتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر میں ان کا حساب نہیں کرتا۔ آخری بات، ہمارے پنجابی میں ایک بات کرتے ہیں، 100 ہاتھ رسا تے سرے تے، ستے ستے بولو نا، سرے تے گنڈ تے لاواں، سرے تے گنڈ لا دیں۔ آج توڑنا نے بڑا ظلم کیتا انتظامیہ والے نے۔ میں ادھر بیٹھا پیارے بھائی کے گھر میں جو ہمارے میزبان تھے، سوچ رہا تھا میں کہنا سارا کچھ ہی آج انہوں نے نمک اللہ کھوا دیتا ہے، بندہ کوئی کدی میٹھی ڈش بھی رکھ لیندہ ہے۔ فلانا بھی اردو دے، تیبی صاحب بھی اردو دے، اپنے بنیا بن عابد صاحب بھی اردو، اینا سونا موڑ لے کے آئے سن پنجابی دا، عتیق اللہ عمر بھی اردو۔ چلو قسمت ہے، اللہ پاک ہمارا بولا ہوا آپ کا سنا ہوا قبول فرما لے۔ آخری بات، حدیث کی سیرت کی تقریباً تمام کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حدیث کی بڑی کتابیں سیرت ابن حشام میں موجود ہے، سیرت ابن اسحاق میں موجود ہے، طبقات ابن سعد میں موجود ہے، البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، جس تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں۔ یہ رحیق المختوم والے نے بھی کچھ نہ کچھ لکھا ہے۔ رحمت للعالمین والے سید سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ مختصر سیرت الرسول والوں نے لکھا بھی ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن ہے، اور ایک کام ایسا کیا جو کائنات میں آپ کے علاوہ کسی نے نہیں کیا۔ اگر کوئی یاد ہو تو مجھے بتا دینا، قاری صاحب کے پاس میرا نمبر بھی ہے، آج آپ کو کتابیں بھی دے کے جانی انشاءاللہ، ان پہ بھی نمبر ہے، آپ مجھے فون کر کے بتا دینا ساری زندگی یہ ایک کام کسی اور انسان نے کیتا ہے تو میں نے دسا ایک انسان نے کیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تشریف فرما ہے، فرماتے میرے صحابہ لگ رہا ہے کہ زندگی مکن علی ہے، زندگی، اور زندگی ایک سانس کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ ایک سانس کا نام، آ جائے تو زندگی، نہ آئے تو موت۔ اس سانس والے پل کے اس پار زندگی، اس پار موت ہے۔ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، یوں محفل سجی رہتی ہے، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ اور ہمارے پنجابی والے کہتے ہیں کوئی آج ٹریا کوئی کل ٹریا، اے دنیا مسافر خانہ، اے دنیا مسافر خانہ، اگر سمجھے تا اصلی قبر ٹھکانہ۔ یہ زندگی کا تو اعتبار ہی نہیں، اس میں سب سے زیادہ اعتبار کر کے بیٹھے ہو۔ انسان اتنا کمل ہے، سارے منصوبے بنا لے، پڑھاں گا، بڑا ہو کے نوکری لگاں گا، پھر اپنا کاروبار بھی کراں گا، کاروبار کر کے اندر میں اپنا مکان بھی بنانا ہے، گڈی بھی میں چنگی لینی، شادی ہو جائے گی انشاءاللہ چنگی جگہ تے بچے نے پڑھانا ہے، ساری پلاننگ کر لی تو انہیں مرنا بھی ہے، اس کی پلاننگ نہیں کی۔ موت آپ کی میری پلاننگ میں موجود نہیں ہے، جس نے یکدم آنا ہے۔ اللہ پاک آپ کی میری موت بھی آسان فرما دے۔ کبھی انشاءاللہ موقع ملا اللہ کی توفیق سے 37 سالوں بعد پھر تسی بلایا، اللہ پاک تو سلامت رکھے، پھر انشاءاللہ آگے دساں گے اللہ دے نبی نے کیڑے کیڑے طریقے دسنے کہ موت چنگی آ جائے۔ اللہ پاک آپ کی میری آسانی فرمائے۔ فرمایا میرے صحابہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، آخری نبی ہوں، کوئی شک نہیں، لیکن انسان بھی ہوں۔ 63 سال آپ کے اندر گزارے، 63 سال کے 25,000 دن ہوتے ہیں تقریباً۔ کتنے؟ 25,000، کو چھوٹی گال نہیں، 25,000 دن گزارے نے۔ میرے صحابہ کوئی میرے سے ظلم ہو گیا ہو، زیادتی ہو گئی ہو، کسی کا حق مار دیا ہو، اور نبی کی سنت سمجھو، اپنی زندگی کا روکڑ نبی پورا کر رہے ہیں، اپنی زندگی کا حساب خود کر رہے ہیں۔ صحابہ کوئی غلطی، کوئی زیادتی، کوئی ظلم، کوئی میرا لفظ، کوئی لفظ کا کنارہ، کوئی حرف آپ کی سوچ سے ٹکرا گیا ہو، چنگا نہ لگ گیا ہو، میرے صحابہ میں سامنے بیٹھا ہوں، آؤ بدلہ لے لو، کیونکہ بندوں کے حقوق کا حساب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت والے دن دے سکتا نہیں۔ کیا کمال حقوق العباد کی اہمیت ہے، میں نہیں حساب دے سکتا، اب کسی نے حساب لینا تو لے لو۔ آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کمال ہے، سلام ہے، سلوٹ ہے، 63 سال 25,000 دن، اور سیرت ہو تو ایسی ہو،
سیرت ہو تو ایسی ہو. سوال یہ تھا کہ سیرت رسول کیسی ہے، جواب یہ تھا کہ جواب نہیں ہے. 25,000 دن صرف ایک بندے کو شکایت ہے، کہتا اللہ کے پیغمبر میرے ساتھ آپ نے ایک دفعہ چھڑیاں ماری تھی میرے جسم پہ، میں نے بدلہ لے رہا. ہمارے جیسا ہوتا نا چودھری صاحب ہوں ڈیرے چ بیٹھے تو کہتے بہ جا تھلے، ساری دنیا نے کوئی اعتراض نہیں تو کلہ ہی کھڑا ہو گیا ہے. نہیں کہا، ایک لمحے سے پہلے کہا آئیے آؤ میرے سے حساب لے لو. دنیا میں روکڑ پورا ہو جائے، آخرت میں حقوق العباد کا جواب نہیں دے سکتا. اللہ پاک آپ کو مجھے حقوق العباد بھی حقوق اللہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بڑی پیاری دعا کیا کرو، اللہ جدوں دنیا تو جائیے نا تے نہ تیرا حساب باقی ہوئے تے نہ تیرے بندیاں دا حساب باقی ہوئے. اللہ سارے حساب پورے کر کے لے جائے. اللہ کر سکتا ہے نا، تو اللہ سے کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. اللہ سے نا بڑی بڑی دعائیں مانگا کرو. ہمارے ایک جاننے والے تھے عارف والا میرے پاک پتن، وہ کہتے ہیں اللہ کو وڈیاں دعاواں مانگیا کرو، چونکہ اللہ دی ذات وڈی نا. اللہ سے نہ کہا کرو کام بڑا ہے، کام سے کہا کرو میرا اللہ بہت بڑا ہے. کر سکتا ہے نا تو کر لیا کرو، مانگ لیا کرو. دیر مانگنے کی ہے، ہاتھ اٹھانے کی ہے، جھولی پھیلانے کی ہے، درخواست لانے کی ہے، زبان ہلانے کی دیر ہے. میرا رب تو کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. جھولی پھیلا، ساری کائنات کی جھولیاں بھرنے کے لیے میں رب بیٹھا ہوں. اللہ پاک سب کی جھولیاں بھر دے. کہا میں اللہ کا نبی ضرور ہوں لیکن انسان بھی ہوں، کوئی ظلم زیادتی ہے تو بدلہ لے لو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، میں نے بدلہ لینا ہے. 1 منٹ سے پہلے کہا آگے تشریف لائیے آؤ بدلہ لے لو. کہا میدان جہاد تھا، صفیں کھڑی تھی، میں نے قمیص بھی اتارا ہوا تھا. کائنات کے امام آپ نے مجھے چھڑیاں ماری تھی، صاف سیدھی کرتے کرتے میں چنگا نہیں سی لگیا، میرے دل چ اودوں دی گل ہے تے میں بدلہ لینا. اللہ اکبر. کائنات کے امام فرماتے آؤ بدلہ لے لو. اللہ کے پیغمبر میرے جسم پہ قمیص نہیں تھا، ایک لمحے سے پہلے نبوت والے جسم سے نبوت والا قمیص ہٹا دیا. اللہ اکبر. کبھی تصور کرو حقوق العباد کا، کائنات کا آخری نبی ہے، جسم پہ قمیص بھی نہیں ہے، ایک کٹہرے کی طرح کھڑا ہے، اور ایک صحابی حساب لینے والا اپنا بدلہ لینے والا کھڑا ہے. میں نے کسی عالم دین مستند سے سنا تھا کہ ایک بات اور بھی ہے، یہ میں نے تاریخ میں پڑھی نہیں ہے سیرت میں لیکن سنا تھا. وہ عالم اچھے ہیں اس لیے میں ان کی وجہ سے بتا رہا ہوں. کہا صحابی نے ایک اور ڈیمانڈ کر دی، کہا اللہ کے پیغمبر جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا نا میں نے اسی چھڑی کے ساتھ بدلہ لینا ہے. صحابہ کو بھیجا جاؤ بی بی فاطمہ سے لے کے آؤ. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، حسن و حسین کو ساتھ بھیج دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. کہا اس صحابی سے کہہ دو مار مار کے میرے بچوں کے جسم پہ لاشیں ڈال دے لیکن نبوت والے جسم کو کچھ نہ کہے. صحابی نے اگلی بات بھی کر دی، کہا نہیں نہیں نہیں، مجھے حسن و حسین نے نہیں مارا تھا، مجھے اللہ کے پیغمبر نے مارا تھا، میں نے بدلہ انہی سے لینا ہے. اللہ اکبر. میرا ایمان کہتا ہے، میرا گمان کہتا ہے، اتنا حیران کن واقعہ نہ آسمان کی آنکھ نے پہلے کبھی دیکھا، نہ زمین کے سینے نے پہلے کبھی دیکھا، نہ تاریخ کے قلم نے کبھی لکھا ہوگا. کیا منظر ہے، ہاتھ میں صحابی کے چھڑی ہے، کائنات کے امام کھڑے ہیں، قمیص اتری ہے، بدلہ دینے کے لیے تیار ہیں، وہ لینے کے لیے تیار ہیں. صحابہ کے کلیجے دھک 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 بج رہے ہوں گے. یہ علیحدہ بات ہے، منظر بدل گیا. صحابی نے وہ چھڑی اس طرح پھینک دی اور آپ کے جسم مبارک کے ساتھ اپنا جسم لگا کے مہر نبوت کو چوم چوم کے کہنے لگا. 3 باتیں کرنا چاہتا تھا، میرے رب نے تینوں باتیں کروا دی. پہلی بات تو یہ کہ اپنا جسم نبی پاک کے جسم کے ساتھ لگا کے اپنے اوپر جہنم کو حرام قرار دلوانا چاہتا تھا، اللہ نے وہ بھی اپنی خواہش میری پوری کر دی. دوسرا میں دنیا والوں کو انصاف 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 کی باتیں کرنے والوں کو میں قیامت تک سبق دینے والا تھا. وہ لوگوں اگر انصاف سیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو. اور تیسری بات، میری گفتگو کی آخری بات، تیسری بات میں یہ چاہتا تھا لوگوں کو بتا دوں حقوق العباد کا معاملہ کتنا سخت ہے. لوگوں دنیا میں حساب دے لو، آخرت میں حساب نہیں
دیا جائے گا۔ اللہ آپ کا میرا حساب آسان فرمائے گا۔ صرف ایک سورہ مبارکہ 30ویں پارے کی سورۃ الماؤن، چھوٹی سی سورت ہے، آدھے سے بھی آدھے صفحے کی سورت ہے، ایک سورت کی ایک آیت کا شاید میں پورا ترجمہ ایک لفظ کا بھی نہیں کر سکا، لیکن صاف ظاہر ہے وقت محدود ہے، آپ کی اتنی لمبی انتظار ہے، علماء کے بیانات ہیں، انتظامیہ کو مبارک ہو، آپ کا آنا مبارک ہو، علماء کا آنا اللہ پاک قبول فرمائے، آپ کا قدم قدم قبول فرمائے، یہ رونقیں یہ بہاریں ایسے ہی سجتی لگتی رہیں، اللہ پاک آپ کی میری نسلوں کو بھی دین کے راستے پر چلا دے۔ ایک آیت، ایک سورت کی ایک آیت کے ایک لفظ کا ترجمہ پورا نہیں ہوا، جلسے کا وقت ختم ہو گیا۔ میں آپ سے درخواست کروں گا تھوڑی تھوڑی کوشش کیا کریں۔ آج میں نے آپ کے گاؤں کے کچھ بڑے ذمہ دار لوگوں کے سامنے یہ جملہ بولا ہے، ہم نے دین سنایا بڑا ہے، دین سنایا بڑا ہے، جلسے، جمعے، خطبات، ہمارے ہاں کانفرنسیں، اجتماعات، دروس قرآن، دروس حدیث، مساجد، مدارس، سب کچھ ہے، دین سننے بڑا، لیکن دین پڑھ دے، دین پڑھ دے، مان جاؤ نہیں تو میں انہیں منا لینا۔ 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا ترجمہ نہیں آتا، 50 سال سے اذانیں دے بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اللہ سلامت رکھے، لیکن اذان کا ترجمہ، اذان نماز سے پہلے کیا کہتے ہو بھلا؟ تکبیر نا، اقامت نا، اقامت کا ترجمہ کتنوں کو آتا ہے؟ میں نے ہاتھ نہیں کھڑے کروانے، سوچو، اقامت کا ترجمہ نہیں آتا۔ اور سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے بھی ہیں، پڑھنا ضروری بھی ہے، لڑتے بھی ہیں، لڑتے پڑھنی چاہیے، کو کہنا نہیں پڑھنی چاہیے، کو کہنا اچھی پڑھنی چاہیے، کو کہنا نہیں ہولی پڑھنی چاہیے، لڑتے ہیں نا۔ ترجمہ آتا ہے؟ ترجمہ نہیں آتا۔ لوگ بڑی مبارک گھڑی، اللہ سے دعا کرو نا اللہ ہمیں ترجمہ قرآن کا پورا ہی پڑھا دے، آمین کے ساتھ کوشش بھی کرنی ہے۔ ایک کتاب انعام القرآن کے نام سے نظر آ رہی ہے، انعام القرآن، پہلے تو دعا کرو نا، انعام میرے والد محترم کا نام تھا، اس دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک ان کا یہ صدقہ جاریہ قبول فرما لے۔ صرف 40 دنوں میں یہ صفحے دیکھ لیں، 100 صفحہ پورا نہیں ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، صرف 40 دنوں میں اللہ کا پورا قرآن ترجمے سے کیسے پڑھا جاتا ہے وہ اس میں بتا دیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ 40 دنوں میں پورے قرآن دا ترجمہ پڑھن دا طریقہ دسیا، 10 تو 12 لفظ روز یاد کرنے نے، انشاءاللہ 40 دنوں سے پورے قرآن دا ترجمہ یاد ہو جائے گا۔ بندہ کہنا نہیں میرے کو دینا ٹائم نہیں، ہم کہتے بابا جی آپ 6 الفاظ یاد کر لو، 3 مہینہ پورے قرآن دا ترجمہ یاد، جو میرا بھائی 3 لفظ بھی پڑھ لے گا روزانہ کے، صبح دوپہر شام ڈاکٹر دے کہنے تک دوائی کھاندے ہو نا، روحانی دوائی بھی کھایا کرو، اپنی روح دی غذا بھی کھایا کرو، 3 الفاظ یاد کریں گے انشاءاللہ 6 مہینے میں پورے قرآن پاک کا ترجمہ یاد۔ بزرگ کہندے ہیں تے اماں بڑی بھی کہندی ہے نہیں پتر نہ اسی پڑھے نہ ساری زندگی یاد کیتا، بچپن کچھ نہیں کیتا، یاد نہیں رہا، سانو نہیں یاد ہوندا، ہم کہتے ہیں ماں جی ایک لفظ روزانہ یاد کر لیا کرو۔ اللہ آپ کے پوتے پوتیاں سلامت رکھے، اللہ آپ کو اپنے پوتے پوتیوں کی نواسیوں کی خوشیاں بھی نصیب فرمائے۔ یہ ایک لفظ یاد کریں گے تو اگلے رمضان تو پہلو اگلے سال دے رمضان تو پہلو انشاءاللہ پورے قرآن دا ترجمہ یاد ہو، پڑھو گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ گزشتہ 4 ماہ میں پاکستان کے 100 سے زائد اضلاع میں، شہروں میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی مہربانی سے تقریباً 21,000 کتابیں مفت تقسیم کر چکے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ ایک ہی تڑپ ہے، قیامت والے دن سانوں سوال پہنو ہونا ہے، گھنٹے دیاں تقریراں یاد کر دے سو، لوگاں نوں تے یہ بھی نہیں سی پتا کہ سمی اللہ لمن حمیدہ دا کی معنی ہے۔ وہ ساری رات کے جلسے کرتے تھے، لیکن لوگوں کو اتنا بھی یاد نہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات کا معنی کیا ہے، یہ ہمارے مقتدیوں کو بھی پتہ نہیں۔ سبحان ربی العظیم کا کیا معنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کا کیا معنی ہے، اور سورہ فاتحہ دا ترجمہ ساری زندگی نہیں یاد کروایا، اذان دا ترجمہ نہیں یاد کروایا، یہ پورے قرآن کا انشاءاللہ ترجمہ یاد کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی بھی میرے پاس 50 کتابیں ہیں، انشاءاللہ میں حضرت قاری صاحب کی سپرد کروں گا، وہ آپ کو دے دیں گے، نماز بھی کچھ کتابیں ہیں وہ بھی مفت تقسیم کر دیں گے۔ دعا بھی کرنا تے میرا خیال ہے
اے پورے علاقے چ 1000 کتاب اسی ونڈ دیاں گے کنی 1000 کتاب کم از کم، بہت ہی ہو جائے تے اللہ توفیق دے تے ایک آخری گل کراں جے غصہ نہ کرو تے نہیں کرو گے پکی گل ہے اے 1000 کتاباں چھپوانیاں کنے چھپوانیاں نے لکھی تے میں نا بڑھنا بھی میں الحمدللہ ہم سارے بانٹ رہے ہیں مل کے تو چھپوائے گا کون آپ ہی چھپائیں گے نا طریقہ یہی ہے کسی کو اللہ نے علم دیا ہے کسی کو اللہ نے عقل دی ہے کسی کو اللہ نے وقت دیا ہے کسی کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کسی کو اللہ نے واقفیت دی ہے کسی کو اللہ نے پیسہ دیا ہے اگلے کام کر رہے ہیں پچھلے پیسہ لا رہے ہیں ہم اس شہر سے چھپواتے بیٹا بیٹھ جاؤ اس شہر سے چھپواتے اگلے شہر میں تقسیم کر دیتے اگلے شہر سے چھپواتے اس سے اگلے شہر میں تقسیم کرتے اس پورے رمضان انشاءاللہ کم از کم ٹوٹل تعداد ہم نے 1 لاکھ تک لے کے جانی ہے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ تے ایڈی مہنگائی دے دور سے ایڈی اہم کتاب چھپ دی 100 روپے دی کنے دی انتظامیہ دی اجازت تو بغیر کہنے لگا معذرت خان کہ 100 کتاب بھلا کنے دی چھپے گی 10,000 دی میں سنیا سی بڑا پڑھا لکھا پنڈے ہاں 10,000 روپے کی چھپوائیں گے آپ بانٹیں گے ہم انشاءاللہ ثواب آپ کا بھی ہمارا بھی صدقہ جاریہ آپ کا بھی ہمارے بڑوں کا بھی دیکھیں یہ کتاب کے پیچھے کچھ نام آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نام ان کے ہیں جنہوں نے چھپوائی ہے یہ ہمارا کاروبار نہیں ہے اپنا نام زیادہ شو نہیں کرتے ہاں جنہوں نے چھپائی پیچھے نام لکھ دیں گے صدقہ جاریہ ان کا بھی بن جائے تے بسم اللہ پڑھ کے ذرا ہاتھ کھڑے کرو ہاں 100 کتاب کیڑا کیڑا بندہ چھپائے گا 10,000 روپے کا جی بھی کر سا محترم نام آپ نے یاد رکھنے وہ ایک ہمارے بھائی ہے دروازے میں بیٹھے وہ اعلان کریں اس میں گرامی کیا جی محمد سفیان ماشاءاللہ جی بسم اللہ ہو گئی جی دوسرے کون بھائی ہیں یہ لائٹ والوں نے بہت سارے بندے روکے ہوئے جی بزرگان کا نام کیے جی عبدالستار صاحب بھی 100 کتاب جی بسم اللہ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہونا تیسرا میرا کون سا بھائی ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کر رہا ہے میں نے سن رہا ہے بڑے ذمہ دار بیٹھے چلے دیکھ لیتے ہیں جی کون سے میرے بھائی ہیں نام کیا ہے محمد نوید بھائی نے اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے 100 کتاب انہوں نے چھپانے کا وعدہ کیا 10,000 روپے کا وعدہ ان کا ہو گیا اور کون ہے میرے بھائی جی ماشاءاللہ کون میرے بزرگ بھائی بول رہے ہیں اللہ کی توفیق سے کم از کم 1000 کتاب تو ہم چھپوائیں گے اور اگلی گل سنو 500 کتاب انشاءاللہ سندھ بلوچستان کشمیر بننا گے تو 500 کتاب ایسے پینڈ سے بھیجیں گے انشاءاللہ قاری صاحب بھی تقسیم کر دیں گے اس مسجد کے نام لکھ دیں گے اللہ کی توفیق سے اور کون ہے میرا 3 بھائی ہو گئے چوتھا میرا کون سا بھائی ہے جو کہہ رہا ہے جی انشاءاللہ میں بھی 100 کتاب چاہوں کیا نام ہے جی حاجی سعید صاحب نے ماشاءاللہ چوتھے نمبر پر 100 کتاب کا وعدہ کر لیا 400 کتاب ہوگی جی بسم اللہ اور کون ہے میرا بھائی جلدی سے اعلان کرے ہم دعا کریں دعا بھی بڑے خاص دوستوں نے کہی کرنی ہے اور 400 کتاب ہوگی تے رہ کنی گئی کنی رہ گئی 600 کتاب بھی اسی شامل کرنی ہے انشاءاللہ تے تو صحیح چھپوانی ہے تے سارے نو حصہ ملنا ہے تے ذرا جلدی نال بولو ہاں 50 کتابہ کنے دیاں آندیاں 5,000 دیاں کنے دیاں 5,000 دیاں تے 5,000 کوئی قیمت ہے گی 5,000 کا وعدہ کون کون میرا بھائی کرتا ہے تاکہ ہم 1000 کتاب پوری کریں 5,000 کا وعدہ کون کرے گا 50 کتابیں جی میرا بھائی کوئی میرا بھائی جی ہاتھ ایک کھڑا ہے نام کیا ہے جی سلامت علی صاحب میرے پیارے بھائی نے 50 کتابوں کا وعدہ انہوں نے کر لیا اور کون سا میرا بھائی ہے جو یہ وعدہ کرتا ہے انشاءاللہ 50 کتابیں 5,000 روپیہ کوئی کام نہیں ہے اور انشاءاللہ یہاں صدقہ جاریہ بننا ہے آپ نے اگر اپنے بزرگوں کا نام لکھوانا ہے تو وہ بھی لکھ دیں گے اپنے کاروبار کا لکھوانا ہے تو وہ بھی لکھ دیں گے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس کتاب کے آخر میں دیکھ لیں یہ پورے کے پورے صفحات بھرے پڑے ہیں ناموں سے جو جتنے نام ہم کہتا ہے ہم لکھ دیتے ہیں تاکہ پڑھنے والے دعا کرتے رہیں ہمارا صدقہ جاریہ بنتا رہے 50 کتابیں 5,000 روپے کی ایک پیارے بھائی کا وعدہ ہو گیا اور کون میرا بھائی وعدہ کر رہا ہے انشاءاللہ آخری 50 کا اعلان کر رہا ہوں جی ماں بہنوں بیٹیوں سے بھی درخواست ہے اپنا حصہ جلدی سے بھیجیں گے آپ بھی اپنا حصہ دے کے جائیں گے جتنی کتابیں انشاءاللہ چھپیں گی آدھی باقی صوبوں میں اور آدھی آپ کے گھر میں انشاءاللہ آ کے تقسیم کریں گے بلانے والوں کا شکریہ ہے انتظام کرنے والوں کا شکریہ ہے اللہ سے دعا کریں مولا اس پروگرام کے لیے جس میرے بھائی نے وقت دیا جس میرے بھائی نے مشورہ دیا جس میرے بھائی نے اپنا کوئی بھی حصہ ڈالا ہے اللہ میرے جس بھائی نے صرف شرکت کی ہے اللہ آنے والوں کا آنا قبول فرما لے اللہ جو نہیں آ سکے ان کو آنے کی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
دعا کے لیے کئی ایک بھائیوں نے کہا ہے جی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے جب آپ سے کوئی کہتا تھا دعا کر دیں تو آپ دعا ضرور فرما دیتے تھے۔ فوت شدگان کے لیے حضرت شیخ فرما رہے ہیں، ہمارے میزبان بھائی فرما رہے تھے ان کے ایک بھائی ہیں ان کے پاس اولاد نہیں ہے، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور ہمارے بڑے ہی پیارے پروفیسر عبدالغفار عابد صاحب تشریف لائے ہیں، اللہ ان کا بھی آنا قبول کرے، ان کے لیے نرینہ اولاد کی دعا کرنی ہے۔ اللہ جو بندہ جو خواہش نیک لے کے آیا اللہ سب کی پوری فرما دے۔ سارے بھائیوں نے دعا کے بعد جیسا اعلان کیا گیا تھا کھانا کھا کے جانا ہے، مصافحہ بھی کر کے جانا ہے۔ اے بابیانوں بڑی خشکی پئی ہے، آن والے مہمان نال سلام بھی کو نہیں لینا، اٹھتے نے ماشاءاللہ جا کے چولوں لگ جاندے نے۔ وہ جڑا بندہ 4 گھنٹے دا سفر لوروں کر کے آیا انہوں نے سلام کر لو تے پھر انہوں کو فرق پیندا ہے۔ فرمایا 2 بندے جب مصافحہ کرتے ہیں دونوں کے ہاتھ بعد میں جدا ہوتے ہیں، سارے گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں۔ اے سستا جا سودا بھی لے کے جایا جے تے جنی اللہ نے توفیق دیتی ہے وہ بھی اپنا حصہ دے کے جانا ہے، تے جنہ نے وعدے کیتے انہوں نے بھی حصہ دے کے جانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الف الف مرہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک الہدی
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا وتقبل توباتنا واغفر حوباتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا عملا متقبلا رزقا حلالا واسعا طيبا. اللهم اعزنا ولا تذلنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا برحمتك يا أرحم الراحمين. الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. مولا ہم خطا کار بھی ہیں، سیاہ کار بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، لیکن اللہ تیری رحمتوں کے طلبگار بھی ہیں. مولا معاف فرما. اللہ ہم سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں، تیرے سے بڑا بخشنہار کوئی نہیں. اللہ ہمیں معاف فرما. اللہ ہمیں گناہ کرتے دیر لگ جاتی ہے، میرے مولا تجھے معاف کرتے دیر نہیں لگتی. اللہ ہمیں معاف فرما. اللہ کریم ہم چھوٹے ہیں تو بہت بڑا ہے، ہم فقیر ہیں تو غنی ہے. اللہ ہم مملوک ہیں تو مالک ہے، ہم مخلوق ہیں تو خالق ہے. اے ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ، اے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کرنے والے اللہ، ہمیں بھی معاف فرما. الہ العالمین گھر بار کاروبار میں برکتیں پیدا فرما. اللہ دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرما. میرے مولا روحانی جسمانی بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ گھروں میں ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، وباؤں میں ہیں، بلاؤں میں ہیں، سزاؤں میں ہیں. اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ بیماری چھوٹی ہے یا بڑی ہے، لمبی بیماریاں ہو گئیں، اللہ بستر کے ساتھ بستر ہو گئے، اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. 70 سال کے بعد اپنے نبی ایوب علیہ السلام کو شفا دینے والے اللہ، ہمیں بھی روحانی جسمانی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ کریم جسموں کے بیمار تھوڑے ہیں، اللہ روحوں کے بیمار تو ہم سارے ہیں. اللہ ہماری روحوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ کریم جتنے ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کروٹ کروٹ جنت کے داخلے نصیب فرما. اللہ جس جس کا جو فوت ہو گیا ہے، میرے مولا اس کی اگلی منزلیں آسان فرما. اللہ کروٹ کروٹ ان کو سکون نصیب فرما. اے میرے اللہ، اے ہمارے اللہ، اے پیارے اللہ، جتنے بھی چلے گئے اللہ ان کی بہترین میزبانی فرما. اللہ کریم ہمیں جانے والوں کا بہترین صدقہ جاریہ بنا. اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا. میرے مولا بے ایمانوں کو ایمان نصیب فرما، بے نمازوں کو نماز نصیب فرما،
بے حیاؤں کو حیا دے دے، اللہ بدتمیزوں کو تمیز دے دے، اللہ بد تہذیبوں کو تہذیب دے دے، اللہ بے روزگاروں کو باعزت روزگار عطا فرما، اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد کا میٹھا میوہ نصیب فرما، اے اللہ اولاد دینا تو نیک دینا، اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک دینا، میرے مولا بڑھاپوں کے راز سہارے دینا، اللہ عزتوں کے راستے دینا، اللہ اولاد دینا تو تربیت کی توفیق عطا فرمانا، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہم دنیا سے چلے جائیں قبروں میں قبر ہو جائیں، اللہ ہماری اولادیں تیرے دین کا کام کرتی رہیں، اللہ تیرے مصلی پہ کھڑی ہوتی رہیں، اللہ تیری توحید کا نعرہ لگاتی رہیں، اے الہ العالمین مولا کریم، ہم میں سے جس دل کی جو نیک خواہش ہے اللہ اسے پورا فرما، اللہ اولاد دینا نہ دینا تیری مرضی تیرے فیصلے اللہ، لیکن تیرے کچھ بندے نہیں مانتے، بہنوں بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، کوئی جرم نہیں اس کے سوا کہ اولاد نہیں ہے، او میرے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، اگر تیرے بندے نہیں مانتے تو تو مان جا، اللہ تیرے بندے نہیں مانتے اللہ تو مان جا، اللہ تیرے بندے نہیں مانتے اللہ تو مان جا، اللہ کبھی کسی ماں کی گود خالی نہ رہے، اللہ کبھی کسی باپ کا گلشن بے آباد نہ رہے، اللہ کبھی کسی ماں باپ کا گلشن بے آباد نہ رہے، اے مولا سب آنے والوں کی جھولیاں بھر دے، اللہ جو نہیں آ سکے انہیں آنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ، اے ہمارے اللہ، اے پیارے اللہ، سب دلوں کی نیک حاجات خواہشات ضروریات کو پورا فرما، جس نے اس پروگرام میں حصہ ڈالے اللہ سب کا حصہ قبول فرما، اللہ تیرے دین کے کام کے لیے انعام القرآن کے لیے جو محنت کر رہے ہیں اللہ اس میں ہماری نیتوں کو خالص فرما، اللہ ایمانداری کے ساتھ اللہ بابرکت اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری نسلیں قیامت تک تیرے دین کا کام کرتی رہیں، میرے مولا ہر دل کی نیک حاجت خواہش کو پورا فرما، اللہ جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، میرے مولا جو نہیں بھی مانگ سکے آپ تو بہتر جانتے ہیں اللہ وہ بھی عطا فرما، اللہ ہمیں ہماری مانگ کے مطابق نہ دینا، اللہ ہمیں اپنی عطا کے مطابق عطا فرما، اللہ ہماری مانگ چھوٹی ہے تیری عطا بہت بڑی ہے، اللہ ہمیں اپنے شایان شان عطا فرما، الہ العالمین اس مسجد مرکز کو رہتی دنیا تک آباد فرما، توحید کا گہوارہ توحید کا بوٹا بنا دے، اللہ خیر کا دروازہ بنا دے، اللہ اس پوری بستی پہ اپنی رحمت نازل فرما، اللہ جہاں جہاں انسان بستے ہیں تیرے بندے مسلمان بستے ہیں، اللہ تیرے آسمان سے جتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ ساری رحمتیں نازل فرما، الہ العالمین ہم تجھ پہ راضی ہیں، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم تجھ پہ راضی ہیں، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم تجھ پہ راضی ہیں، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دوست کھانا بھی کھا کے جائے، کتابیں